نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے، آمین۔ طالبات، الحمدللہ رجوع الی القرآن کے سلسلے میں آج ہمارا 26واں سبق ہوگا انشاءاللہ۔ لیسن نمبر 26، پارہ نمبر 2، سورۃ بقرہ، آیت نمبر 183 تا 188۔ لیسن نمبر 26، پارہ نمبر 2، سورۃ بقرہ، آیت نمبر 183 to 188۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا اس طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ایام معدودات، روزے گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ پھر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو اس کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ۔ پھر اگر کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے کہیں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے جو ہیں گنتی کے چند دن ہیں، پھر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے۔ اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو اس کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ پھر اگر کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے کہیں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ ان آیات کے اندر روزے کی فرضیت کے بارے میں بات کی گئی ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے روزہ رکھنے کا حکم دے رہا ہے۔ روزہ یہ ہے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جنسی تعلق سے رکا جائے۔ روزے میں نفوس کی پاکیزگی، طہارت کا سامان بھی ہے، اور اپنے سفلی اختلاط اور رذیل اخلاق سے پاک صاف ہونے کا اہتمام بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ذکر بھی فرمایا ہے کہ اس نے جس طرح مومنوں پر روزے کو فرض قرار دیا ہے، اسی طرح پہلے لوگوں پر بھی اسے فرض قرار دیا تھا۔ وہ لوگ ان کے لیے ایک نمونہ ہیں، اس لیے انہیں چاہیے کہ اسے پہلے لوگوں کی نسبت زیادہ بہترین اور اچھے طریقے سے انجام دیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ سورۃ المائدہ۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک یعنی ہر فرقے کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کر دیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس کتاب کے بارے میں آزمائے جو اس نے تمہیں دی ہے۔
تو جو تم نیکیوں میں سے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، یعنی فاستبقوا الخیرات، چنانچہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، آگے بڑھو۔ اور اسی وجہ سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مومنو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کیونکہ روزے میں بدن کے لیے تزکیہ بھی ہے اور شیطان کے راستوں کو تنگ کر دینے کا اہتمام بھی، یعنی روزے کے ذریعے سے شیطان کے راستوں کو تنگ کر دیا جاتا ہے، شیطان کے راستوں کو تنگ کرنے کا اہتمام بھی ہے۔ نہ صرف نفس کی پاکیزگی بلکہ شیطان سے بچاؤ بھی ہے۔ صحیحین کی حدیث سے یہ ثابت ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ اے گروہ نوجوانوں کے، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھے تو وہ شادی کر لے، اور جسے استطاعت نہ ہو تو وہ روزے رکھے، یہ اس کی شہوت کو منقطع کر دے گا، یعنی روزہ شہوت کو مارنے والا ہوتا ہے۔ اب روزہ جو ہے یہ بہت دیکھنے میں بہت مشکل لگتا ہے۔ انسان اللہ کی رضا کے لیے کھانے پینے جماع یعنی ہر اپنے حلال تعلق سے بھی دور رہتا ہے، کھانے پینے سے حلال چیزوں سے رکا رہتا ہے تا وقت کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا انسان اپنی پسندیدہ اور حلال چیزوں سے بھی رکا رہتا ہے، اس لیے یہ ایک آزمائش بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہیں مشکل نہ لگے، اس لیے ساتھ ہی بتا دیا کہ یہ بہت زیادہ نہیں ہے، صرف ایام معدودات، چند دن ہیں، یعنی تھوڑے سے تو دن ہیں، فٹافٹ گزر جاتے ہیں۔ ابھی لوگ کہتے ہیں آج پہلا روزہ ہے، آج دوسرا، آج تیسرا، آج 10واں بھی ہو گیا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے فٹ سے روزے جو ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت زیادہ نہیں ہے، صرف چند دن ہیں گنے ہوئے، گنتی کے چند دن ہیں، تاکہ تمہاری طبیعت پر بوجھ نہ بنے اور ان کے ادا کرنے سے تم لوگ عاجز نہ آ جاؤ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث بیان کی ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا، اور جب رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا گیا تو جو چاہتا روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا نہ رکھتا، یعنی اب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے اور عاشورہ کے روزے کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا، اسے آپشن دے دیا گیا کہ جس کا جی چاہتا ہے رکھ لے، جس کا نہیں جی چاہتا وہ نہ رکھے، یعنی اس کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن عمر اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں، وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابتدا میں یہ حکم تھا کہ جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے، اور اس کے بدلے ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے سلمہ بن اقوع رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو جو روزہ نہ رکھنا چاہتا وہ اس کے بدلے میں فدیہ ادا کر دیتا تھا، حتیٰ کہ اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی جس نے اسے منسوخ کر دیا۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اس کے معنی یہ ہے کہ جو روزہ رکھنے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں، یعنی جو چاہے روزہ رکھ لے اور جو چاہے افطار کر کے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اور فمن تطوع، اس کے معنی ہے کہ اگر وہ ایک اور مسکین کو بھی کھانا کھلا دے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے اگر تم سمجھو، یعنی یہ اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ حکم اسی طرح تھا حتیٰ کہ اس آیت کریمہ نے اسے منسوخ کر دیا۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، سورۃ بقرہ، تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو
چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ معمر مرد اور عورت کے لیے روزے کا فدیہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے عطا سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ اس کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ ان بہت بڑی عمر کے مرد اور عورتوں کے بارے میں ہے جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نسخ صحیح اور مقیم کے حق میں ثابت ہے کہ اب اس کے لیے روزہ رکھنا ہی واجب ہے، اور یہ وجوب ارشاد باری تعالی فمن شاہد منکم الشہر فلیصم اس سے ثابت ہے۔ ہاں البتہ بہت بوڑھے شیخ یعنی جو بہت بوڑھا انسان ہے اس کے لیے جسے روزہ رکھنے کی استطاعت نہ ہو، یہ اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور اس کے لیے قضا بھی لازم نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے لیے ایسی حالت میں روزہ رکھنا ممکن ہی نہیں، اور نہ ہی وہ ایسی حالت میں روزے کی قضا دے سکتا ہے۔ اس لیے واجب ہے کہ ہر دن کے عوض فدیہ دے دے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ان کے علاوہ کئی ائمہ سلف نے اس کی تفسیر اسی طرح بیان فرمائی، اور قرآن مجید کے ان الفاظ کو اس طرح پڑھا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ یعنی جو روزہ رکھنے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما اور ان کے علاوہ کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی یہی قول ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اسی قول کو پسند کیا ہے کہ شیخ خبیر کو یعنی جو بوڑھا بہت زیادہ بوڑھا ہو، جب روزہ رکھنے کی استطاعت نہ ہو تو وہ فدیہ دے دے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بڑھاپے میں 1 یا 2 سال ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو روٹی گوشت کھلایا اور روزہ نہیں رکھا۔ یہ روایت جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے تعلیقاً بیان کیا ہے، اسے حافظ ابو یعلا موصلی نے اپنی مسند میں اور ایوب بن ابو تمیمہ سے باسند بھی روایت کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس قدر کمزور ہو گئے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، تو انہوں نے گوشت روٹی کے بڑے بڑے پیالے تیار کروائے اور 30 مسکینوں کو بلا کر کھانا کھلایا۔ اسی طرح حمل والی اور اپنے بچے کو دودھ پلانے والی خواتین کو بھی جب روزے کی وجہ سے اپنے یا اپنے بچے کے بارے میں خدشہ ہو تو وہ بھی روزے کا فدیہ دے دے، ان کے لیے روزے کی قضا نہیں ہوگی۔ اور یہ جو معاملہ ہے اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے، بعض کے نزدیک یہ ہے کہ وہ قضا دے گی، اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ وہ فدیہ دے دے، قضا نہیں دے گی، واللہ عالم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی واضح اور حق کو باطل سے جدا کرنے والی دلیلیں ہیں۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، پھر تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ من ایام اخر یعنی بیماری کے دن روزہ چھوڑ دے اور دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے اور وہ تمہارے لیے تنگی نہیں کرنا چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی واضح اور حق کو باطل سے جدا کرنے والی دلیلیں ہیں۔ پھر تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، اور جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ رمضان کی فضیلت اور اس میں قرآن کا نزول۔
اللہ تعالیٰ ماہ سیام کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس نے قرآن عظیم کے نزول کے لیے دیگر کئی مہینوں میں سے اس کا انتخاب فرمایا۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ دیگر انبیاء کرام پر بھی آسمانی کتابوں کو اسی مہینے میں نازل کیا گیا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے واصلہ بن اسقع سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انزلت صحف ابراہیم فی اول لیلۃ من رمضان وانزلت التوراۃ۔ صحف ابراہیم رمضان کی پہلی رات، تورات رمضان کی چھٹی رات، انجیل رمضان کی 13ویں رات اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کی 24ویں رات میں نازل فرمایا۔ قرآن مجید کی فضیلت، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ یہ اس قرآن مجید کی تعریف ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کے دلوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے جو اس پر ایمان لائیں، تصدیق کریں اور اس کی پیروی کریں، اور اس میں فہم اور تدبر کرنے والوں کے لیے بین، واضح اور روشن دلائل اور براہین بھی ہیں، جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس میں ضلالت کے مقابلے میں جس ہدایت، سرکشی کے مقابلے میں جس رشد و بلائی اور حق و باطل اور حلال اور حرام میں جو تفریق کی گئی ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ ماہ رمضان کے روزوں کا واجب ہونا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو تو اسے چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ اور اس جملے میں رمضان کے روزے کو ہر اس شخص کے لیے واجب اور فرض قرار دیا جا رہا ہے جو اس مہینے میں موجود ہو، یعنی ماہ رمضان میں وہ اپنے شہر میں مقیم ہو اور جسمانی طور پر صحت مند اور تندرست ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ضرور روزے رکھے۔ تو اس آیت نے اس سابقہ اباحت کو منسوخ کر دیا کہ صحیح مقیم شخص روزہ نہ رکھنے کے عوض ہر دن ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلا دے، جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھا بھی ہے۔ جب روزے کو حتمی فریضہ مقرر کر دیا تو دوبارہ پھر اس بات کا ذکر فرما دیا کہ مریض اور مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، اور شرط یہ ہے کہ وہ بعد میں قضا دے لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھ کر اس کی گنتی پوری کر لے، یعنی جو بیماری کے دنوں میں روزے چھوٹ جائیں، باقی دنوں میں جب وہ صحت مند ہو جائے تو اپنے وہ روزے رکھ کے اپنے روزے کو پورا کر لے۔ یعنی جو شخص جسمانی طور پر بیمار ہو اور روزہ رکھنا اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہو یا وہ حالت سفر میں ہو تو جتنے دن وہ روزہ نہ رکھ سکے اتنے دن وہ بعد میں روزہ رکھ لے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے حق میں سختی نہیں چاہتا۔ یعنی مقیم اور تندرست شخص کے لیے روزہ رکھنا اگرچہ ایک حتمی فریضہ ہے، تاہم پھر بھی آسانی، رحمت اور شفقت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے سفر اور مرض کی حالت میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی ہے۔ سفر سے متعلق روزے کے کچھ مزید مسائل پڑھیں گے۔ سنت سے یہ تو ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ فتح مکہ کے موقع پر ماہ رمضان میں سفر پر نکلے تھے، اور جب آپ مقام قدید پر پہنچے تو روزہ افطار فرمایا اور لوگوں کو بھی حکم دیا کہ وہ روزہ افطار کر لیں۔ یہ حتمی طور پر فرض نہیں کہ سفر میں ضرور افطار کیا جائے، بلکہ اختیار ہے کہ اگر کوئی چاہے تو روزہ رکھ لے اور اگر چاہے تو افطار کر لے، کیونکہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جو اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں جب ہم ماہ رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلتے تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوتا تھا اور کچھ نے نہیں۔ روزہ رکھنے والے نہ رکھنے والوں پر اور نہ رکھنے والے رکھنے والوں پر کوئی الزام نہیں تھے رکھتے۔ اگر حالت سفر میں روزہ نہ رکھنا ہی واجب ہوتا تو روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حالت سفر میں روزہ رکھنا ثابت ہے۔ صحیحین میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماہ رمضان میں
सख्त गर्मी में निकले, हत्ता कि गर्मी की शिद्दत के बाइस मजबूर होकर हम अपने हाथ सर पर रख लेते थे और हम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्दुल्ला बिन रवाहा रदियल्लाहु अन्हुम के सिवा किसी और ने रोजा नहीं रखा हुआ था। रुखसत पर अमल करना अफजल है। रुखसत पर अमल के पेश नजर सफर में रोजा ना रखना अफजल है, और इस वजह से भी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सफर में रोजे के बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिया रुखसतुम मिनल्लाहि फमन अखज़ बिहा फहसनु व मन अहब्बा अन यसुमा फला जुनाहा अलैहि। ये तो अल्लाह की तरफ से रुखसत है, जिसने इसे लिया तो अच्छा है, और जिसको रोजा रखना पसंद हो तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं। इसी तरह एक और हदीस में भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिरुखसतिल्लाहि अल्लती रखस लकुम, तुम अल्लाह ताला की इस रुखसत को कबूल करो जो उसने तुम्हें अता फरमाई है। तो इस तरह एक गिरोह का कहना है कि सफर में रोजा रखना या ना रखना दोनों बराबर हैं, क्योंकि हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा की हदीस में है कि हजरत हमजा बिन उमरू असलमी रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रोजे कसरत से रखता हूं, तो क्या सफर में भी रोजा रख लिया करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन शिता फसुम व इन शिता फआफ्तिर, अगर चाहो तो रोजा रख लो और अगर चाहो तो ना रखो। तो इस मसले में यह भी कहा गया है कि अगर रोजा भारी गुजरे तो ना रखना अफजल है, क्योंकि हदीस जाबिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जिस पर साया किया जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा हाजा, आपने कहा ये क्या है? फ़क़ालू, उन्होंने कहा साइमुन, कि ये एक रोजेदार है। फ़क़ाल, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिनल बिर्रि सौमु फिस सफरी, सफर में रोजा रखना नेकी नहीं है। क्या रोजों की क़ज़ा में तसलसल जरूरी है? क़ज़ा के लिए यह बिल्कुल भी वाजिब नहीं है कि रोजे मुसलसल रखे जाएं। कोई चाहे तो मुसलसल भी रख सकता है और मुतफर्रिक तौर पर भी। दलाइल से ये बात साबित है, क्योंकि मुसलसल रोजा रखना तो रमजान में रोजे रखने की वजह से वाजिब है, और रमजान के बाद वाजिब ये है कि जितने दिनों के वो रोजे नहीं रख सका इतने दिनों के रोजे रख ले, खा मुसलसल रखे खा मुतफर्रिक तौर पर रखे, गिनती पूरी करनी है, चाहे एक एक करके रख ले चाहे इकट्ठे रख ले, यानी अपनी सहूलत और आसानी के साथ, जिस तरह आसानी हो वैसे रख ले। इसी वजह से इरशाद बारी ताला है, फ़ाइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो दूसरे दिनों में रोजे रखकर उनकी गिनती को पूरा कर ले। आसानी ना के सख्ती। अल्लाह ताला ने फरमाया, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह तुम्हारे हक में आसानी चाहता है और वो तुम्हारे हक में सख्ती नहीं चाहता। इमाम अहमद राहिमहुल्लाह ने हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यसिरु वला तुअस्सिरु वसक्कनु वला तुनफ़्फ़रु, आसानी पैदा करो और मुश्किल में न डालो, तस्कीन दिलाओ और मुतनफ़िर न करो। सहीहैन में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत मास और अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हुमा को यमन भेजा तो फरमाया, यस्सिरा वला तुअस्सिरा बश्शिरा वला तुनफ़्फ़िरा वततव्वअ वला तख्तलिफा, तुम दोनों आसानी पैदा करना, मुश्किल में न डालना, खुशखबरी सुनाना, नफरत न दिलाना, बाहमी इत्तफाक से रहना और आपस में इख्तलाफ न करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुइस्तु बिल हनीफियतिस महती, मुझे आसान सच्चे दीने हनीफ के साथ माबूस किया गया है। इरशाद बारी ताला है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दता, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का इरादा रखता है ना कि तंगी का, ताकि तुम गिनती को पूरा करो। तो इसके मायने ये है कि अल्लाह ताला ने मर्ज, सफर और इस तरह के दीगर उज़रों की वजह से और तुम्हें रोजा ना रखने के लिए इसलिए रुख्सत दी है कि वो तुम्हारे हक में आसानी करना चाहता है, और ना रखे गए रोजों की कज़ा का हुक्म इसलिए दिया
تاکہ تم اپنے مہینے کے روزوں کی تعداد کو پورا کر لو۔ عبادت کی تکمیل پر اللہ کا ذکر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کی بڑائی بیان کرو، یعنی جب تم اپنی اس عبادت کو پورا کر لو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، جیسا کہ اس نے فرمایا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ پھر جب تم حج کے ارکان پورے کر چکو تو مینا میں اللہ کو یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سورۃ الجمعہ۔ پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اور فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ سورۃ قاف۔ اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اس کے نام کی تنزیہ کیا کرو۔ اسی وجہ سے سنت سے یہ ثابت ہے کہ فرض نمازوں کے بعد تسبیح، تحمید اور تکبیر یعنی سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا مستحب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مکمل ہونے کا علم تکبیر یعنی اللہ اکبر سے ہوتا تھا۔ تو اسی آیت کریمہ سے بہت سارے جو علماء کرام ہیں انہوں نے عید الفطر میں تکبیروں کے پڑھنے کا استدلال کیا ہے۔ لعلکم تشکرون، یعنی جب تم اس کے فرائض کو ادا کر کے، اس کے محرمات کو ترک کر کے اور اس کی حدود کی حفاظت کر کے اس کی اطاعت بجا لاؤ تو اس کا شکر ادا کر سکو گے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، پس چاہیے کہ وہ بھی میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اور اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے، پس چاہیے کہ وہ بھی میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے کہ ہم جب بھی کسی ٹیلے پر چڑھتے یا کسی وادی میں اترتے تو بلند آواز سے تکبیریں کہتے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم فَإِنَّكُمْ مَا تَدْعُونَ أَسَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ لوگو اپنے آپ پر رحم کرو کہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکارتے۔ إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ أَقْرَبُ إِلَىٰ أَحَدِكُم مِّنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ، یعنی تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکارتے بلکہ تم تو اس ذات گرامی کو پکارتے ہو جو خوب سنتا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ جس ذات گرامی کو تم پکارتے ہو وہ تو تم سے تمہاری سواری کی گردن سے بھی قریب تر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک کلمہ نہ سکھاؤں؟ اور وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تیری توفیق کے بغیر نہ کوئی گناہ سے بچ سکتا ہے اور نہ ہی نیکی کر سکتا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ عز وجل انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا دعانی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے اس کے گمان کے مطابق ہوں
جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ دعا قبول کی جاتی ہے، ضائع نہیں ہوتی۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم يدعو اللہ عز وجل بدعوۃ لیس فیہا اسم ولا قطیعۃ رحم۔ جب بھی کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کرے جس میں کوئی گناہ کی بات یا قطع رحمی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے 3 باتوں میں سے ایک ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ یا تو اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے، یا اسے آخرت کے لیے ذخیرہ فرما دیتا ہے، یا پھر اس دعا کی برکت سے اسی طرح کی کسی مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، پھر تو ہم کثرت سے دعا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت بھی بہت زیادہ اور وسیع ہے، بے پایا ہے۔ عبداللہ بن امام احمد نے جبیر بن نفیر سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما علی ظہر الارض من رجل مسلم یدعو اللہ عز وجل بدعوۃ الا عطاہ اللہ ایہا۔ روئے زمین پر جو بھی مسلمان آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، یا اس کی دعا کی وجہ سے اسی طرح کی کسی مصیبت کو دور کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ کوئی ایسی دعا نہ کرے جس میں گناہ یا قطع رحمی کی کوئی بات ہو۔ امام مالک نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول دعوت فلم یستجب لی۔ تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، بشرط یہ کہ وہ عجلت سے کام نہ لے، یعنی جلدی سے کام نہ لے۔ اور جلدی کیا ہے کہ وہ کہے میں دعا کرتا ہوں مگر میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ اکثر آج بھی کہتے ہیں نا لوگ، میں تو اتنے دنوں سے دعا کر رہی ہوں، میری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ یعنی اکتانا نہیں چاہیے، لگاتار کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہنا چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ میں تو اتنے دنوں سے دعا کر رہی ہوں، میری تو اللہ تعالیٰ دعا ہی نہیں قبول کرتا، میری تو دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ امام مسلم نے بھی آپ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال یستجاب للعبد ما لم یدعو باسم او قطیعۃ رحم ما لم یستعجل۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل استعجال؟ قال یقول قد دعوت وقد دعوت فلم ارى یستجیب لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان یا بندے کی دعا ہمیشہ شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہے، بشرط یہ کہ وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلدی نہ کرے۔ عرض کی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ وہ کہے میں نے تو بہت دعا کی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، پھر وہ مایوس ہو کر دعا ترک ہی کر دے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القلوب اوعیۃ وبعضها اوعى من بعض فاذا سألتم الله عز وجل ایھا الناس فاسألوه وانتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب لعبده دعاءه عن ظهر قلب غافل۔ دل برتنوں کی طرح ہیں اور بعض کی نسبت زیادہ یاد رکھنے والے ہیں۔ اے لوگو، جب تم اللہ سے سوال کرو تو اس سے اس طرح سوال کرو کہ تمہارے دل قبولیت کے یقین سے سرشار ہوں، کیونکہ جو شخص غافل دل کے ساتھ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو شرف قبولیت سے نہیں نوازتا۔ 3 آدمی ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، پوائنٹ بی نوٹڈ۔ مسند احمد، سنن ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الامام العادل والصائم حین یفطر ودعوت المظلوم
यरफ़उहा अल्लाहु दूनल गमामी यौमल क़ियामा तुफ़त्तहु लहा अब्वाबुस समाई व यक़ूलु बिइज़्ज़ती लअंसुरन्नका वलौ बअद हीन। यानी 3 आदमी हैं जिनकी दुआ रद्द नहीं होती। नंबर 1 अल इमामुल आदिल, आदिल इमाम, वस्साइमु हीन युफ्तिर, रोजेदार की रोजा अफ्तार करने के वक्त, वदावतुल मजलूम, और मजलूम की दुआ, उसे अल्लाह ताला रोजे क़यामत बादलों से भी ऊपर उठाएगा और उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और अल्लाह ताला फरमाएगा, मुझे अपनी इज्जत की कसम, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, खा कुछ अरसा बाद ही सही। उहिल्ला लकुम लैलतस सियामिर रफसु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। तुम्हारे लिए रोजे की रात को अपनी औरतों के साथ सोहबत करना हलाल कर दिया गया है, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। आलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तनून अनफुसकुम फताबा अलैकुम व आफा अन्कुम। अल्लाह ने जान लिया कि बेशक तुम अपने आप से खयानत करते थे, चुनाचे उसने तुम पर तवज्जो फरमाई और तुम्हें माफ कर दिया। फ़अलआना बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम। इसलिए अब तुम उनसे हम बिस्तरी कर सकते हो और अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो कुछ लिख रखा है वो तलाश करो। वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र। और खाओ और पियो हत्ता कि तुम्हारे लिए सुबह की सफेद धारी काली धारी से वाज़े हो जाए। सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल, फिर तुम रोजे को रात तक पूरा करो। वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून, और जब तुम मस्जिदों में इत्तकाफ बैठो तो अपनी औरतों से हम बिस्तरी ना करो। तिलका हुदूदुल्लाह, तिलका हुदूदुल्लाह फला तक़रबूहा, ये अल्लाह की हदूद हैं, लहजा इनके करीब मत जाओ। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून, अल्लाह लोगों के लिए अपनी आयतें इसी तरह बयान फरमाता है ताकि वो मुत्तकी बने। तुम्हारे लिए रोजे की रात को अपनी औरतों के साथ सोहबत करना हलाल कर दिया गया है, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह ने जान लिया कि बेशक तुम अपने आप से खयानत करते थे, चुनाचे उसने तुम पर तवज्जो फरमाई और तुम्हें माफ कर दिया। इसलिए अब तुम उनसे हम बिस्तरी कर सकते हो और अल्लाह ने तुम्हारे लिए जो लिख रखा है वो तलाश करो और खाओ और पियो हत्ता कि तुम्हारे लिए सुबह की सफेद धारी काली धारी से वाज़े यानी रोशन हो जाए। फिर तुम रोजे को रात तक पूरा करो और जब तुम मस्जिदों में एतकाफ बैठो तो अपनी औरतों से हम बिस्तरी न करो। ये अल्लाह की हदें हैं, इसलिए तुम इनके करीब मत जाओ। अल्लाह लोगों के लिए अपनी आयतें इसी तरह बयान फरमाता है ताकि वो मुत्तकी बने। इस आयत के अंदर रमजान की रातों में खाने पीने और मुबाशरत की इजाजत दी गई है। यह अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए रुखसत और इस हुक्म में तब्दीली है जो इब्तदाई इस्लाम में था कि इफ्तार के बाद इशा तक खाना पीना और मुबाशरत करना हलाल था। जब कोई नमाज इशा अदा कर लेता या सो जाता तो अगली रात तक खाना पीना और मुबाशरत करना हराम हो जाता था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मुशक्कत का सामना था। इस आयत करीमा में राफासा के मायनी मुबाशरत करने के हैं, जैसा कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा, अता, मुजाहिद, सईद बिन जुबैर, ताउस, सालम बिन अब्दुल्ला, उमरू बिन दिनार, हसन, कतादा, ज़ुहरी, दुहाक, इब्राहिम नखी, सुद्दी, अता खरासानी और मुकातिल बिन हय्यान राहिमहुल्लाह अलैहिम अजमईन का कौल है। इरशाद बारी ताला है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। इसके बारे में हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा, मुजाहिद, सईद बिन जुबैर, हसन, कतादा, सुद्दी और मुकातिल बिन हय्यान राहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि वो तुम्हारे लिए वजह तस्कीन है और तुम उनके लिए वजह तस्कीन हो। रबी बिन अंस फरमाते हैं कि इसके मायना ये हैं
کہ وہ تمہارے لیے لحاف ہیں اور تم ان کے لیے لحاف ہو۔ یہ مقام ہے میاں اور بیوی کا۔ اس کے باوجود لوگ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور کچھ بیویاں بھی ایسی ہوتی ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا یعنی میاں اور بیوی کا سکون ایک خوبصورت اور حلال رشتے کے اندر رکھا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ مرد اور عورت میں سے ہر ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط کرتا، چھوتا اور لیٹتا ہے۔ اس لیے مناسب یہی تھا کہ ان کے لیے رمضان کی راتوں میں بھی صحبت کی اجازت ہوتی، تاکہ انہیں کوئی دشواری اور حرج محسوس نہ ہوتا۔ اس آیت کریمہ کے نزول کا سبب وہی ہے جو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی طویل حدیث کی روشنی میں پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اور ابو اسحاق رحمہ اللہ نے بھی برا بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں ہوتا اور وہ روزہ افطار کرنے سے قبل سو جاتا تو اگلی رات کی آمد تک کھا پی نہیں سکتا تھا۔ قیس بن سرما انصاری رضی اللہ عنہ، یعنی یہ قیس بن سرما انصاری رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور دن بھر اپنی زمین میں کام بھی کرتے رہے تھے۔ افطار کے وقت بیوی سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے، تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، البتہ میں جاتی ہوں اور کہیں سے کچھ لاتی ہوں۔ اتنے میں ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئے۔ بیوی واپس آئی تو انہیں دیکھا کہ سو گئے ہیں، کہنے لگی ہائے افسوس، تم تو سو گئے۔ اگلے دن جب دوپہر ہوئی تو یہ بے ہوش ہو گئے۔ اس واقعہ کا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، اُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ، یہاں سے لے کے وَکُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَکُمُ الْخَيْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بے حد خوشی ہوئی۔ صحیح بخاری میں ابو اسحاق رحمہ اللہ کے طریقے سے یہ الفاظ ہیں کہ میں نے برا رضی اللہ عنہ سے سنا کہ جب رمضان کے روزے کا حکم نازل ہوا تو لوگ سارا رمضان عورتوں کے قریب نہیں جاتے تھے، جبکہ کچھ لوگ اپنے نفسوں کی خیانت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، عالم اللہ انکم کنتم تختنون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ کو پتہ ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تم سے درگزر فرمایا۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ مسلمان جب ماہ رمضان میں نماز عشاء ادا کر لیتے تو اگلی رات تک عورتوں اور کھانے پینے سے دور ہو جاتے، یعنی عورتیں اور کھانا حرام ہو جاتا تھا۔ پھر کچھ لوگ رمضان میں نماز عشاء کے بعد عورتوں کے قریب چلے گئے اور انہوں نے کھانا بھی کھا لیا۔ انہی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو انہوں نے اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، عالم اللہ انکم کنتم تختنون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن۔ اوفی رحمہ اللہ نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اللہ نے تمہارے لیے جو چیز لکھ رکھی ہے اس کو اللہ سے طلب کرو۔ سحری کا آخری وقت، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے رات کو کھانے پینے کی بھی اجازت فرما دی، جیسا کہ قبل ازیں یہ اجازت عطا فرمائی تھی کہ رات کو جس وقت چاہے روزے دار مباشرت کر سکتا ہے، حتیٰ کہ ظلمت شب سے سپیدہ سحر نمودار ہو جائے، مطلب رات کی تاریکی چھٹ جائے اور صبح ہو جائے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے سفید اور سیاہ دھاری سے تعبیر فرمایا ہے، من الفجر، یعنی رفع التباس کے لیے من الفجر کے الفاظ استعمال کیے ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں بھی ہے جسے ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے سہل بن سعد رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ پہلے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، اس کے الفاظ نازل ہوئے تھے
اور اس کے ساتھ من الفجر، یہ والے الفاظ جو تھے وہ نازل نہیں ہوئے تھے، تو روزہ رکھنے والے کچھ لوگ اپنے دونوں پاؤں کے پاس سفید اور سیاہ دھاگے باندھ لیتے، یا بعض میں یہ بھی ہے کہ تکیے کے نیچے رکھ لیتے، اور اس وقت تک کھاتے پیتے رہتے جب تک ان میں فرق نمایاں طور پر نظر نہ آنے لگتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے من الفجر کے الفاظ نازل فرما دیے، جس سے پتہ چل گیا کہ اس سے مراد رات اور دن ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے شبی سے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے ایک سیاہ اور ایک سفید دھاگا لے لیا اور رات کو انہیں دیکھا تو دونوں میں فرق واضح نہ ہو سکا۔ صبح ہوئی تو انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں نے دھاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّ وِسَادَكَ إِذَا الْعَرِيضُ أَنْ كَانَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ تَحْتَ وِسَادَتِكَ۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بات فرمائی، پھر تو تمہارا تکیہ بہت بڑا ہوا کہ سفید اور سیاہ دھاری تمہارے تکیے کے نیچے تھی۔ بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، إِنَّكَ لَعَرِيدُ الْقَفَا، پھر تو تمہاری گدی بہت لمبی چوڑی ہے۔ بعض نے آپ کے ان الفاظ کا مفہوم اس طرح بھی بیان کیا ہے کہ یہ کند ذہنی کی طرف اشارہ تھا، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا تکیہ بہت چوڑا ہے، کیونکہ اگر تکیہ چوڑا ہوگا تو گردن بھی لمبی چوڑی ہوگی، واللہ عالم۔ اس کی تفسیر صحیح بخاری میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیاہ اور سفید دھاری سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے دو دھاگے مراد ہیں؟ فرمایا، اِنَّكَ لَعَرِيدُ الْقَفَا إِنْ أَبْصَرْتَ الْخَيْطَيْنِ ثُمَّ قَالَ لَا بَلْ هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ۔ تمہاری گدی بہت لمبی چوڑی ہے، اگر تو نے ان دونوں دھاریوں کو دیکھ لیا ہے۔ پھر فرمایا، نہیں، ان سے مراد دو دھاگے نہیں بلکہ ان سے مراد رات کی سیاہی اور صبح کی سفیدی ہے۔ سحری کھانے کا استحباب اور اس کا وقت، اللہ تعالیٰ نے طلوع فجر تک کھانے کو جو جائز قرار دے دیا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سحری کھانا رخصت ہی نہیں بلکہ مستحب اور پسندیدہ عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سنت سے بھی سحری کھانے کی ترغیب ثابت ہوتی ہے۔ صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کھاؤ، بے شک سحری کھانا باعث برکت ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کا کھانا ہے۔ اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السحور اکلۃ برکۃ فلا تدعوہ ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین۔ سحری بابرکت کھانا ہے، اسے ترک نہ کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ سحری کھانے کی ترغیب میں بہت ساری حدیثیں ہیں، حتیٰ کہ حدیث میں آیا ہے کہ خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو تاکہ سحری کھانے والوں کے ساتھ تمہاری مشابہت ہو جائے، سحری کھانے والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ طلوع فجر تک سحری کو مؤخر کرنا مستحب ہے، جیسا کہ صحیحین میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر ہم نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید سے پوچھا کہ اذان اور سحری میں کتنا وقفہ تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ 50 آیات پڑھنے کے باقدر وقفہ تھا۔ تو سلف میں بہت سے لوگوں سے یہ ثابت ہے کہ فجر کے قریب انہوں نے سحری کھانے میں تسامح سے کام لیا۔ ان میں سے حضرت ابو بکر، حضرت علی، ابن مسعود، حضرت حذیفہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم
اور تابعین میں سے بھی بہت سارے، مثلا محمد بن علی بن حسین، ابو مجلس، ابراہیم نخی، ابو الدہا، ابو وائل رحمہ اللہ علیہم اجمعین، اور دیگر اصحاب ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عطا، حسن، حکم بن عتیبہ، مجاہد، عروہ بن زبیر، ابو شعثہ اور جابر بن زید رحمہ اللہ علیہم اجمعین کے اسماء گرام میں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آمش اور معمر بن راشد کا بھی یہی مذہب ہے۔ صحیحین میں قاسم کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابن ام مکتوم۔ یقیناً بلال رضی اللہ عنہ رات کو اذان کہتے ہیں، اس لیے تم ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی اذان سننے تک کھاتے پیتے رہو۔ اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ نے قیس بن طلق سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الفجر المستطیل فی الافق ولکنہ المعترض الاحمر۔ فجر وہ نہیں جو افق پر مستطیل شکل میں پھیل جاتی ہے، بلکہ وہ سرخی والی اور کنارے کنارے ظاہر ہونے والی ہوتی ہے۔ اسے امام ابو داؤد اور ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، اور ان کے یہ الفاظ ہیں، کلوا واشربوا ولا یحیدنکم الساطع المسعد فکلوا واشربوا حتی یعترض لکم الاحمر۔ کھاؤ پیو، اوپر کو چڑھنے والی صبح کو دیکھ کر کھانے پینے سے نہ روکو حتیٰ کہ سرخ داری ظاہر ہو جائے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں سامورہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کی اذان اور یہ سفیدی یعنی صبح کی کرن تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے حتیٰ کہ وہ اس طرح خوب ظاہر ہو جائے۔ حالت جنابت میں صبح ہو جائے تو روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے روزے دار بندوں کے لیے طلوع فجر کو کھانے پینے اور مباشرت کے لیے حد جواز بنانے سے استدلال ہوتا ہے کہ جسے حالت جنابت میں صبح ہو جائے تو وہ غسل کر کے اپنے روزے کو پورا کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ائمہ اربعہ اور جمہور علماء سلف و خلف کا بھی یہی مذہب ہے، اس لیے کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ ہند بنت ابو امیہ رضی اللہ عنہما ان کی حدیث کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ مباشرت کی وجہ سے صبح ہو جاتی تو آپ سحری کھانے کے بعد غسل فرما کر روزہ پورا کر لیتے۔ حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا میں یہ الفاظ ہیں کہ پھر آپ اس روزے کو نہ چھوڑتے اور نہ اس کی قضا ہی دیتے تھے۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، حالت جنابت میں نماز صبح کا وقت ہو جاتا ہے تو کیا میں روزہ رکھوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ۔ مجھے بھی حالت جنابت میں نماز صبح کا وقت ہو جاتا ہے تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری طرح نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ انی لارجو ان اکون اخشاکم للہ وعالمکم بما اتقی۔ اللہ کی قسم، مجھے امید ہے کہ میں تم سب کی نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ تقوی کی باتوں کو جاننے والا ہوں۔ رات کے شروع ہوتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے، اس لیے فوراً افطار کر دینا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ غروب آفتاب کے وقت روزہ افطار کر دیا جائے۔ حکم شریعت بھی یہی ہے، جیسا کہ صحیحین میں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم۔
جب ادھر سے رات آ جائے اور ادھر سے دن چلا جائے تو روزے دار روزہ افطار کر لے۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ اس وقت تک خیر اور بلائی میں رہیں گے جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ عز وجل ان احب عبادی الی عاجلہم فطرا، اللہ عز وجل فرماتا ہے مجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو سب سے زیادہ جلد افطار کرنے والا ہے۔ یہ جو حدیث امام ترمذی نے اسے حسن غریب کہا ہے۔ صوم وصال کی ممانت، صوم وصال کی ممانت بہت ساری حدیث میں آئی ہے جو کہ صحیح ہے۔ صوم وصال سے مراد یہ ہے کہ ایک دن کو دوسرے کے ساتھ اس طرح ملا دیا جائے کہ دونوں کے درمیان کچھ بھی نہ کھایا پیا جائے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تواصلوا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک تواصل، قال انی لست مثلکم انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصال نہ کیا کرو، وصال نہ کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وصال کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تو اس طرح رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب وصال سے نہ رکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن اور 2 راتوں کا وصال کیا، پھر چاند دیکھ لیا اور فرمایا لو تأخر الہلال لزدتکم، اگر چاند لیٹ ہو جاتا تو میں وصال میں اور بھی اضافہ کر دیتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا سزا کے طور پر فرمایا۔ تو کئی حدیثوں سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع فرمایا ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ جو صوم وصال رکھتے تو یہ آپ کے خصائص میں سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی طاقت بھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں مدد بھی کی جاتی تھی، اور ظاہر ہے کہ آپ کے حق میں یہ کھانا پینا مانوی تھا، حصی نہیں تھا، اور اگر اسے حصی قرار دیا جائے تو پھر آپ کا صوم وصال نہ ہوا۔ اگر کوئی شخص غروب آفتاب کے بعد سے لے کر سحری تک کچھ نہ کھائے تو اسے اس کی اجازت ہے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تواصلوا، کہ وصال نہ کرو، اور اگر کوئی وصال کا ارادہ کرے تو وہ بس سحری تک وصال کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وصال کرتے ہیں، فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تو اس طرح رات گزارتا ہوں کہ ایک کھلانے والا مجھے کھلاتا ہے اور ایک پلانے والا مجھے پلاتا ہے۔ احکام اعتکاف، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو ان سے ہم بستری نہ کرو۔ اس کے بارے میں علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو رمضان اور غیر رمضان میں مسجد میں اعتکاف کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عورتوں سے ہم بستری کو دن یا رات میں اس وقت تک حرام قرار دیا ہے جب تک کہ وہ اپنے اعتکاف کو پورا نہ کر لے۔ ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے یہ صورت تھی کہ آدمی جب اعتکاف میں ہوتا تو مسجد سے باہر نکل کر ہم بستری کراتا تھا، بالآخر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو ان سے ہم بستری نہ کرو، یعنی جب تک تم حالت اعتکاف میں ہو تو عورتوں کے قریب نہ جاؤ، نہ مسجد سے باہر۔ مجاہد، قتادہ اور کئی ایک ائمہ تفسیر نے اسی طرح کہا ہے کہ لوگ اس طرح کرتے تھے یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ابن ابو حاتم فرماتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، محمد بن کعب، مجاہد، عطا، حسن، قتادہ، ضحاک، سدی، ربیع بن انس اور مقاتل رحمہ اللہ علیہم کا بھی یہی قول ہے کہ حالت اعتکاف میں کوئی شخص عورت کے قریب نہ جائے۔
معتکف کے لیے جب تک وہ مسجد میں حالت اعتکاف میں ہے عورتوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا جنسی تعلق قائم کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی معتکف کھانے پینے یا قضائے حاجت وغیرہ کی کسی ناگزیر ضرورت کی وجہ سے گھر جائے تو وہ بقدر ضرورت ہی گھر میں ٹھہر سکتا ہے، اور اس صورت میں اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو بوسہ دے دے یا اسے گلے لگائے یا اعتکاف کے سوا کوئی اور مشغولیت اختیار کرے یا مریض کی بیمار پرسی کے لیے جائے۔ ہاں، البتہ راستے میں چلتے ہوئے مریض سے اس کا حال پوچھ سکتا ہے۔ قرآن کریم کی اقتدائی کے پیش نظر فقہاء نے اپنی کتابوں میں کتاب الصوم کے بعد کتاب الاعتکاف کو بیان کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے بھی روزے کے مسائل کے بعد اعتکاف کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکام و مسائل کے بعد جو اعتکاف کا ذکر فرمایا ہے تو اس میں اس طرف بھی رہنمائی ہے کہ اعتکاف روزے ہی کی حالت میں ہو سکتا ہے، اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ ماہ صیام کے آخر میں ہونا چاہیے، جیسا کہ سنت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف فرمایا، جیسا کہ امام بخاری اور مسلم نے بروایت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کیا ہے۔ اسی طرح صحیحین میں ہے کہ حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا کرتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں حالت اعتکاف میں ہوتے تھے، ایک بار آپ تشریف لائیں، کچھ دیر گفتگو کی اور پھر گھر جانے کے لیے کھڑی ہوئی۔ یہ رات کا وقت تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو گئے تاکہ ان کے ساتھ چل کر گھر تک پہنچا آئیں۔ ان کا گھر مدینے کے ایک طرف، ان کا گھر دار اسامہ بن زید میں تھا۔ راستے میں دو انصاری ملے۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنی رفتار تیز کر دی۔ ایک روایت میں ہے کہ الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کی وجہ سے وہ چھپ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا، الا رسلکما انہا صفیہ بنت حیی، ذرا رک جاؤ، دیکھو یہ صفیہ ہے، یعنی تیز نہ چلو اور جان لو کہ اس وقت میرے ساتھ میری بیوی صفیہ ہے۔ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم وانی خشیت ان یقذف فی قلوبکما شیئا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان میں اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون، اس لیے مجھے یہ ڈر لاحق ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کوئی بات، یعنی کوئی بری بات نہ ڈال دے۔ اس طرح کی ایک اور روایت میں بھی ہے کہ یا کوئی برائی، کوئی برا خیال نہ ڈال دے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دیں کہ وہ تہمت سے بچیں۔ آپ نے ان دونوں سے یہ وضاحت اس لیے فرما دی تاکہ وہ کسی بری بات میں مبتلا نہ ہو جائیں، حالانکہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے اور اس بات سے بہت بلند کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی بدگمانی میں مبتلا ہوں۔ واللہ عالم۔ مباشرت جس سے منع کیا گیا ہے، اس سے مراد جماع بھی ہے اور اس کے اسباب بھی، یعنی گلے ملنا اور بوسہ لینا بھی۔ اور جہاں تک کسی عورت سے کسی چیز لینے کا تعلق ہے یا کوئی چیز دینے کا تعلق ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو میرے قریب کر دیتے اور میں کنگھی کر دیتی، حالانکہ میں اپنے خاص ایام میں ہوتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانی ضرورت کی وجہ سے گھر میں تشریف لاتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ بعض اوقات گھر میں کوئی مریض ہوتا تو میں صرف راہ چلتے ہوئے اس کا حال پوچھ لیتی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی یہ جو ہم نے روزے کو فرض قرار دیا اور اس کے احکام کو بیان کیا،
اس میں کچھ امور کو مباح اور کچھ کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر روزے کے مقاصد اور اس میں رخصت و عزمیت کے ساتھ جو مسائل بیان کیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں اس نے خود بیان فرمایا ہے، تو تم ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی ان سے تجاوز نہ کرو۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ یہ 4 حدیں ہیں۔ پھر وہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم سے ثم اتموا الصیام الی اللیل تک پڑھتے اور فرماتے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور ہمارے دیگر اساتذہ یہی فرماتے اور اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکام و مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اسی طرح وہ باقی تمام احکام و مسائل کو بھی اپنے عبد اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تفصیل سے بیان فرمائے گا، کس لیے لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بنے، تاکہ وہ جان لیں کہ وہ کس طرح ہدایت پائیں گے اور کس طرح اطاعت بجا لائیں گے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم، سورۃ الحدید۔ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح یعنی مطالب آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ وہ تم کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ بے شک اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور انہیں حاکموں کے پاس نہ لے جاؤ تاکہ تم لوگوں کے مالوں میں سے کچھ گناہ کے ساتھ کھاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس آیت کے اندر رشوت گناہ اور حرام ہے۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت اس شخص کے بارے میں ہے جس کے ذمہ کسی شخص کا مال ہو اور کوئی گواہی موجود نہ ہو اور وہ انکار کرتے ہوئے جھگڑے کو حاکم کے پاس لے جائے، حالانکہ وہ جانتا ہو کہ حق اس کے خلاف ہے اور گناہ گار اور مال حرام کھانے والا ہے۔ مجاہد، سعید بن جبیر، اکرمہ، حسن، قتادہ، سدی، مقاتل اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمہ اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے کہ جب تمہیں یہ معلوم ہو کہ تم ظالم ہو تو پھر جھگڑا نہ کرو۔ قاضی کے فیصلے سے حرام حلال اور حلال حرام نہیں بنتا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر وانه یاتینی الخصم فلعل بعضکم ان یکون ابلغ من بعض فاحسب انه صدق فاقضی له بذلك فمن قضیت له بذلك بحق مسلم فانما هي قطعة من النار فلیأخذها او لیترکها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں ایک بشر ہوں، میرے پاس جھگڑا کرنے والے آتے ہیں۔ اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ بے شک میں ایک بشر ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی بشر نہیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں ایک بشر ہوں، میرے پاس جھگڑا کرنے والے آتے ہیں اور ممکن ہے کہ تم میں سے بعض لوگ اپنی بات کو زیادہ اچھے طریقے سے پیش کر سکتے ہوں، تو میں خیال کروں کہ اس نے سچ کہا ہے جس کی وجہ سے میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں۔ تو جس شخص کو میں کسی دوسرے مسلمان کا حق دے دوں تو وہ در حقیقت جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا ہے، چاہے تو وہ اسے لے لے یا چھوڑ دے۔ تو اس آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ حاکم کے فیصلے سے کسی چیز میں فی نفسی کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی، یعنی جو فی نفسی حرام ہو وہ کسی حاکم کے فیصلے سے حلال نہیں بنتا، اور جو فی نفسی حلال ہو وہ کسی قاضی کے فیصلے سے حرام قرار نہیں ہوتا۔
کیونکہ حاکم یا قاضی تو ظاہری حالات کے مطابق فیصلہ کرنے کا پابند ہے۔ اگر اس کا فیصلہ حقیقت کے مطابق ہو تو بہت خوب، ورنہ اسے اجر ضرور مل جائے گا اور ہیلا باز کے کندھوں پر اس کا گناہ ہوگا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو بطور رشوت حاکموں کے پاس پہنچاؤ، تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ اور اسے تم جانتے بھی ہو۔ یعنی تم جانتے ہو کہ جس بات کا تم دعویٰ کرتے ہو اور اپنے کلام میں رواج دیتے ہو وہ باطل ہے۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اس بات کو خوب جان لو کہ قاضی کا فیصلہ تمہارے لیے حرام کو حلال اور باطل کو حق قرار نہیں دے سکتا، کیونکہ قاضی تو اپنی رائے اور گواہوں کی گواہی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، جبکہ قاضی ایک انسان ہے جس کا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا اور صحیح بھی۔ اس لیے خوب جان لو کہ جس کے حق میں باطل کا فیصلہ ہو جائے تو اس کا جھگڑا ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کرے گا اور حق والے کے حق میں باطل والے کے خلاف اس سے بدرجہ بہتر فیصلہ فرمائے گا جو دنیا میں ہوا تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو آج کے سبق کو لے کر جو اب تک پڑھا گیا ہے آیت نمبر 183 سے لے کر آیت نمبر 188 تک، اگر کوئی سوال آپ لوگوں کے ذہن میں ہو، کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من السمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام۔